عباس چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اپنے دوستوں سے ارد گرد کے لوگوں سے قرض لیں گے اور اپنا گھر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت ہم پاکستان میں اپنا گھر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان ڈاکوؤں سے ہم پیسہ برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس کا ایک مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکوؤں سے پیسہ نکلے اور ہماری اپوزیشن اس کوشش کے خلاف احتجاج میں مصروف ہے۔ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے باہر کریں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 17 تاریخ کو اجلاس بلایا ہے اسپیکر صاحب نے، پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ انہوں نے جاری کیے ہیں۔ ریمانڈ کے دوران قانونی پہلو اسپیکر صاحب کے سامنے یہ بھی رکھا گیا کہ آپ ریمانڈ کے دوران کسی مجرم کو پروڈکشن نہیں کر سکتے، لیکن ایک بڑے دائرہ کرتے ہوئے قانونی موشگافیوں کو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بلائے جائے قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کو، تو آپ بلائیں اور سارا مقدمہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں۔ اصولی طور کے اوپر تو یہ جو اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، ان کو اصولاً تو میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے تھا اور جواب دینا چاہیے تھا کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان میں حقیقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ الزام اس کا بھی جواب دینا چاہیے تھا کہ جو پاکستان کی آج کی معاشی حالت ہے۔ میں تو اس پہ بھی حیران ہوں کہ اپوزیشن کے نمائندگان، ان کی یہ جرت ہے کہ وہ میڈیا پر آتے ہیں، رات کو ٹی ویوں پر آتے ہیں اور موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ میں تو ان کی جرت پر حیران ہوں اور ان میڈیا کے ہمارے دوست اینکر صاحبان کے اوپر حیران ہوں جو ان سے ہی بلا کے پوچھتے ہیں کہ درد کی دوا بتائیے، یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب وہ ہمارا ہے نا، اسی اطہار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، ہوئے بیمار جس کے سبب اسی اطہار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہی حالت چل رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم کہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ماشاءاللہ ہمیں آ کے رات کو ٹی ویوں پہ بتاتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے۔ وہ بھائی تم لوگوں کی وجہ سے ہی تو یہاں پہ پہنچے ہیں، اور اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت آپ لوگوں میں ان میں کوئی غیرت وغیرہ یہ وہ چیز ہوتی تو یہ تو کچھ 6 مہینے تو گھروں سے ہی نہ نکلتے جو حالات انہوں نے خیر پاکستان کے کیے ہیں۔ خیر اب انشاءاللہ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں ذاتی طور کے اوپر ایک ریزولوشن جمع کروا رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی صبح اجازت لی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے کہا ہے کہ اس کو ضرور کب کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 10 سالوں میں جس طرح سے ہم بڑے شوق سے اپوزیشن نے جو انتخابی دھاندلی کے اوپر ایک پارلیمنٹری کمیشن بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیشن اس پہ بھی بننا چاہیے کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو حالت ہوئی ہے پاکستان کی معاشی حالت ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری کا بھی تعین ہونا چاہیے، اور حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کے اوپر مبنی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے جو کہ ذمہ داروں کا تعین کرے اور پھر ان کے اوپر ایک قومی مجرم کی حیثیت سے ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے۔ اپوزیشن کو حمایت کرنی چاہیے ہمارے اس ریزولوشن کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہیں، حالانکہ ذمہ دار جو ہیں وہ تو یہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی آج جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے گئے، ہاؤسنگ سکیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل پرائم منسٹر صاحب نے انیگوریٹ کی ہے، اس ہاؤسنگ سکیم کے اوپر جو پورا ایک جو طریقہ کار ہے وہ دیا گیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہاؤسنگ سکیم جو سٹرکچر اس کا بنایا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس وقت امریکہ میں تقریباً 75% جو گھر ہیں وہ قرض لے کے مارگیج، زمین کے اوپر مارگیج لیا جاتا ہے، گھر بنتے ہیں۔ انڈیا میں یہ شرح 11% ہے، بنگلہ دیش اور وہاں پہ بھی یہ شرح ہم سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی جو شرح ہے مارگیج کی گھروں کے اوپر وہ 0.25% ہے، جو بہت ہی کم ہے۔ جو سکیم ہے بیسیکلی، میں رات کو ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو بزرگ مہر ہیں وہ کہہ رہے تھے جی یہ $180 بلین جمع ہو گیا ہے، اور $180 بلین کی تو پاکستان کی ٹوٹل اکانومی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ سرکار کی زمین جو ہے وہ کولیٹرل ہوگا بینک کے پاس، اس کے اوپر آپ نے گھر بنانا ہے۔ سو جو بینکس ہیں
ان کو بھی سیفٹی ہے. جو لینڈز ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس کی تاریخ اناؤنس کر دیں گے. 250 روپے کا فارم اویلیبل ہوگا متعلقہ اضلاع سے, اور اس کے بعد آپ وہاں سے ڈیمانڈ ایسرٹین کی جائے گی. وہاں پہ جو سرکار کی زمین جو ابھی ہم نے واگزار کروائی ہیں, بہت بڑی زمین واگزار کروائی ہیں, اور اس کے علاوہ محکموں کی زمینیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں, وہ زمین ہم بینک کو پلیج کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اوپر گھر بنائے گا. حکومت اس میں پیسہ نہیں لگا رہی. پیسے تو اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کو اللہ لمبی عمر دے, چھوڑا ہی کوئی انہوں نے لگانا کیا, تو اس لیے 250 روپے کا جی درخواست فارم وہ جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو اپنا گھر اتھارٹی جو 2 مہینے میں اپنا کام شروع کر دے گی, وہ انشاءاللہ یہ 50 لاکھ گھروں کا ہمارا جو تخمینہ ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم وعدہ تھا, وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں گے. اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے جو ہاؤسنگ میں جو باقی انڈسٹری ہے اس کو بھی سپورٹ کرنے کا ایک پورا پلان جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آئے گا, اور ہاؤسنگ منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مکمل کام کر رہی ہے. تو جو سرکار کی زمین ہے وہ کولیٹرل ہوگی, اس کے اوپر گھر جو ہے وہ لوگ اپنا خود بنائیں گے, کیونکہ 2 ہی طریقے ہیں نا, یا تو آپ ساری عمر کماتے رہیں اور آخر میں گھر بنا لیں, یا پہلے گھر لے لیں اور پھر ساری عمر کما کے اس کا قسط دیتے رہیں. تو باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر لے لیتے ہیں پھر اس کی قسطیں دیتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں ذرا الٹا ہے, ساری عمر کام کرتے ہیں اینڈ کے اوپر گھر بناتے ہیں. تو اس کو اس فارمولے کو تھوڑا ریورس کیا ہے. باقی اس کی بڑی شفاف سکیم ہے, کوئی بہت مشکل سکیم بھی نہیں ہے, بڑی سمپل ہے کہ سرکار کی زمین کولیٹرل ہوگی, بینک قرضہ دے گا, آپ اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ بنا سکیں گے. پی آئی اے کا معاملہ اس کے بعد آیا ہے. ایئر مارشل ارشد خان صاحب کو جو پی آئی اے کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. ایئر وائس مارشل ارشد خان جو ہیں وہ سرونگ اس وقت ایئر وائس مارشل ہیں, اور ان کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک تو وہ بڑے فوج ایئر فورس کے ایک بڑا ان کا نام جو ہے وہ بہت ایک سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے زبردست قسم کے پروفیشنل ہیں, ان کو اس لیے لایا گیا ہے. اور پی آئی اے کی جو اس وقت حالت ہے کہ آپ دیکھیں کہ 406 ارب روپیہ پی آئی اے کے اوپر قرض ہے, اور 2 ارب روپیہ ہر مہینے پی آئی اے نقصان کر رہی ہے, آپریشنل لاس کر رہی ہے 2 ارب روپیہ مہینہ. چونکہ جو سی ای او اپوائنٹ ہونا ہے پی آئی اے کا, اس کا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس انیشیٹ کیا گیا ہے, اس کے لیے اشتہار وغیرہ آئے گا, سب کچھ ہوگا. تو یہ افورڈ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی آئی اے کو اس طرح ہی دیکھتے جائیں. 2 ارب روپے کا مطلب یہ ہے اباؤٹ 7-8 کروڑ روپیہ روزانہ کا نقصان ہے پی آئی اے کا. تو اس کو ایک جو ہے وہ بھی ایئر مارشل صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ ان معاملات کو فوری طور کے اوپر اس کو ذرا سنبھالیں. اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کا جو ریسٹرکچرنگ پلان ہے وہ فائنانس منسٹری کو سبمٹ کر دیا گیا ہے. اسد عمر صاحب ابھی انڈونیشیا سے آئیں گے, وہ ریسٹرکچرنگ پلان جو ہے وہ پھر فائنانس منسٹری لے کے آئے گی کابینہ میں, اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپروو کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو نیو ایئرپورٹ بنا ہے اسلام آباد کا, اس کی جو کاسٹ ہے وہ 38 ارب روپے سے بڑھ کے 100 ارب روپے سے بھی زیادہ ہوگی. یعنی کہ منصوبہ شروع ہوا تو کہا گیا کہ یہ کچھ 36 ارب روپے کا یا 38 ارب روپے کا منصوبہ ہوگا. جب یہ منصوبہ ختم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر تو 100 ارب روپے سے زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا. لہذا پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس منصوبے کا ایک تھورو آڈٹ ہونا چاہیے, اس کا پرفارمنس آڈٹ بھی ہونا چاہیے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہاں پر ایک جو پیسنجر برج تھا, جو جہاز سے مسافر جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں, وہی گر گیا. اس طرح کی کنسٹرکشن ہوئی ہے, اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں اس کنسٹرکشن کے پیچھے کون تھے, اس کنسٹرکشن میں کمپنی کون سی تھی, اور کس طرح سے اس کمپنیز کو استعمال کیا گیا. ماشاءاللہ گھر سے تو باہر نکلے ہی نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب, منیر صاحب, جہاں پہ ہاتھ ڈالے پتہ چلتا ہے اپنے ہی رشتہ دار نکلے. کیبنٹ نے نیب کے چیئرمین کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ اس کی جو انکوائری ہے یا انویسٹیگیشن ہے اس کو جلد حقائق اس کو قوم کے سامنے آنے چاہیے, اور جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ کا یہ
ایک ہے کہ نیب کو ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ سوال پھر ہم سے پوچھتے ہیں. جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ہم اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ آئے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان ہائی پروفائل کیسز کا کیا بنا، وہ گئے کدھر، ان کی پروسیکیوشن ہوئی. تو آج کابینہ نے یہ بھی ان کو نیب کو یہ کہا ہے کہ آپ ان معاملات کو ذرا جو ہے وہ تیز کریں، اور جو انویسٹیگیشنز ان معاملات میں ہو رہی ہیں ان کو جو ہے وہ چیک کریں. 3000 سے زیادہ لوگ اس وقت ECL کے اوپر ہیں. ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر اس وقت لگ بھگ 3000 لوگ ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جو شہریار آفریدی صاحب ہیں، ایک تو شہریار آفریدی صاحب کو کابینہ نے کمپلیمنٹ کیا ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، خصوصاً جس طریقے سے انہوں نے جو یہاں پر جو قبضہ چھڑایا ہے لوگوں سے اور قبضہ مافیا کے خلاف جو ایکشنز کیے ہیں اس کے اوپر بہت کمنڈیبل کام کیا ہے منسٹر آف اسٹیٹ نے، شہریار آفریدی صاحب نے. اس کے اوپر ان کو کمنٹ بھی کیا گیا ہے، شاباش بھی دی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف ایک پوری منظم مہم بھی میڈیا کے اوپر چلی، جس کا مقصد، جس کے پیچھے بہرحال کوئی نہ کوئی تھے. اور اس کے بعد ان کو یہ کہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ ان 3000 لوگوں میں دیکھا جائے کہ کیا بے گناہ لوگ یا ایسے لوگ تو شامل نہیں ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ڈالنے کے لیے، اور ان کو ٹارگٹ کر کے ECL میں ڈالا گیا ہے انتقامی کارروائیوں کے لیے. ان کو جو ہے اٹھایا جائے اور ان کا نام ECL سے ہٹایا جائے، جن کا نام ہے وہ پھر اگلی میٹنگ میں اب شہریار آفریدی صاحب جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں وہ اس کی رپورٹ پیش کریں گے. محمد میاں سومرو صاحب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نئے چیئرمین ہوں گے. اسی طرح سے اون عباس بپی یہ چیئرمین بیت المال ہوں گے، نئے بیت المال کے چیئرمین ہوں گے اون عباس بپی. چیئرمین MD. ربی میں اچھا اب جو ایک اور امپورٹنٹ ہے جو سیکشن 35 پیپرا رولز کا ہے اس کو ریلیکسیشن کی گئی ہے. پیپرا رول سیکشن 35 کی ریلیکسیشن چاہیے تھی، کیونکہ ربی کی جو فصل ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ربی کی جو سب سے اہم فصل ہے وہ گندم ہے، اور گندم کو یوریا چاہیے ہوتا ہے. یوریا کھاد جو ہے اس کی جو پروکیورمنٹ کا، اس کا جو خریدنے کا معاملہ ہے وہ طے ہو چکا ہے. اب اس کی اناؤنسمنٹ کے لیے پیپرا رولز میں 10 days ہیں کہ جو آپ کو بڈ آئی ہے وہ 10 دن میں آپ نے اناؤنس کرنی ہے، لیکن چونکہ اتنا وہ وقت نہیں ہے، یوریا فوری طور کے اوپر چاہیے، تو اس کو ہم نے کم کر کے 1 دن کر دیا ہے. سو اس کی جو پروکیورمنٹ ہے تاکہ وہ فوری طور کے اوپر شروع ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کی جو پارٹنرشپ ہے شنگھائی